بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ سورہ انشقاق ہے. انشقاق کے معنی آتے ہیں پھٹنا، توڑنا. اس سورت کا نام انشقاق کیوں رکھا گیا؟ کہتے اس کا نام انشقاق اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ کیا ہے. آسمان کے پھٹنے کا یعنی پھٹ جانا. تو اس لحاظ سے اس سورت کا نام انشقاق رکھا گیا ہے. اس سورت شریفہ کے اندر بھی چند مضامین ہیں. سب سے پہلے تو قیامت کا منظر کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جیسا کہ میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا تھا کہ 30ویں پارے میں اکثر صورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ یہ سارے قیامت کے مناظر جب یہ بندہ سنے تو کم سے کم بار بار سننے سے اس کے سامنے اس کا استحضار رہے گا. الکلام اذا تکرر فی القلب، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جب کوئی بات بار بار بولی جائے تو دل میں اتر جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تذکرہ فرما رہے ہیں تاکہ یہ بندہ دنیا میں زندگی گزارے تو قیامت کا استحضار کے ساتھ میں گزارے. ورنہ آدمی اگر زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، بس دنیا میں آیا ہوں زندگی گزار رہا ہوں، تو وہ آدمی اللہ کی مان کے نہیں چلے گا. اور جس کے سامنے قیامت کا استحضار، آخرت کا استحضار، حساب و کتاب ہونا ہے اس کا استحضار، اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اس کا استحضار، یہ ساری چیزیں اگر اس کے ذہن میں ہوتی ہے تو آدمی کبھی نہ کبھی توبہ کرے گا. اس کا دھیان جب اس کی طرف جائے گا، اس کی زندگی گاڑی جو غلط راستے پہ چل رہی ہے وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر کے صحیح ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. چنانچہ سورت شریفہ کے اندر سب سے پہلے مضمون جو ہے وہ قیامت کی کا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین لمبی کر کے کھینچ دی جائے گی. جیسے کوئی آدمی کوئی ربر وغیرہ ہو اور ربر کو ایسا کھینچتا ہے، لمبا کرتا ہے، ایسے جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ زمین کو لمبا کر دیں گے کھینچ کے. مفسرین نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ کے لمبا کیوں کریں گے؟ تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سب کو اس زمین میں سمیٹ لیں گے. جیسے کوئی چیز ہوتی ہے چھوٹی سی، بہت ساری چیزیں اس میں رکھنی ہے، اب وہ اس کی جو شکل ہے اسی شکل میں آتی نہیں ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے اس کپڑے کو یا اس چیز کو تھوڑا کھینچ کے لمبا کرتا ہے تاکہ ساری چیزیں اس میں آ جاوے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت جب برپا کریں گے تو اس زمین کو لمبا کر دیں گے تاکہ روئے زمین پر رہنے والی ساری مخلوق جو زمین کے اوپر ہے اور جو زمین کے نیچے ہے سب کی سب اس میں آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ کے لمبا کر دیں گے. ایک مضمون تو یہ بیان کیا. اچھا، اس کے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ایک تو زمین کھینچ کے لمبی کر دی جائے گی. آگے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کے نیچے جتنی چیزیں ہیں یہ زمین ساری کی ساری چیزیں نکال کے باہر پھینکے گی. اشارہ فرمایا کہ یہ قیمتی سے قیمتی چیزیں، سونا، چاندی، زیورات، ہیرا، موتی، روپیہ، پیسہ، یہ ساری چیزیں جس کے لیے انسان اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، جب قیامت برپا ہوگی
تو زمین اپنے اندر سے سارے خزانوں کو باہر نکالے گی. یہ انسان جب اس خزانوں کو دیکھے گا کہ زمین میں سے سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہا ہے، زیورات نکل رہے ہیں، پیسہ نکل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جب دیکھے گا اس وقت وہ انسان کہے گا ارے اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں اپنے پیٹ میں سے باہر پھینک رہی ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ کیوں؟ یہ ساری چیزیں جب انسان دیکھے گا تو اپنا جھگڑا کرنا، جھوٹ بولنا، وہ جو کیا تھا اس نے زندگی میں اس پہ افسوس کرے گا. ارے یہ چیزیں اس کے لیے میں جھوٹ بولتا تھا، اس کے لیے میں کسی کو قتل کر دیتا تھا، اس کے لیے کسی کو میں ٹوپی پہناتا تھا. افسوس کرے گا کہ یہ ساری چیزیں اب تو زمین میں اوپر آ رہی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہوگا کہ اس وقت اس چیز کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دنیا خلاص ہونے والی ہے. بہرحال ایک مضمون تو یہ بیان فرمایا ہے. دوسرا مضمون اس کے بعد میں ہے کہ میدان محشر میں حاضری. قیامت برپا ہو گئی، پہلی مرتبہ سور پھونکی تھی، ساری دنیا خلاص ہو گئی تھی. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے سور پھونک. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو دنیا میں انسان جہاں جہاں پڑا ہوگا، جس حال میں پڑا ہوگا، وہ وہیں سے اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتا ہوا نکلے گا. جیسے بہت سارے انسان قبر میں دفن ہوں گے، جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو انسان جہاں پڑا ہوگا، سمندر میں اگر ڈبو دیا گیا ہے تو سمندر میں سے، زمین کے نیچے دفن کر دیا تو زمین میں سے، جلا کے راکھ کر دیا تو وہ راکھ ہواؤں میں سے اڑ کے انسان کی شکل بن جائے گی، اور سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں دوڑیں گے. یہ دوسرا مضمون میدان محشر میں حاضری کا بیان فرمایا. جب میدان محشر میں ساری مخلوق دوڑے گی، ساری مخلوق. قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف دوڑیں گے. میدان محشر قائم ہوگا، پوری دنیا چٹیل میدان، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں، پورا چٹیل میدان ہوگا. کتاب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ میدان محشر کہاں قائم ہوگا. میدان محشر کہاں قائم ہوگا، میں نے کتاب میں پڑھا تھا. یہ بیت المقدس جو ہے شام میں، فلسطین میں، بیت المقدس کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہے، آج بھی وہ میدان ہے. اس میدان سے میدان محشر کی ابتدا ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ ہمیں کسی جگہ پہ کوئی مکان بنانا ہے تو آجو باجو جو ہے نا وہ تو کانٹے وغیرہ ہے، درخت ہے، کچرا پڑا ہوا ہے. انسان اس کو صاف کرنے کی فکر نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے اس زمین کو صاف کرتا ہے جس زمین پہ اس کو مکان بنانا ہے. تو یوں سمجھیے کہ میدان محشر جو قائم ہوگا وہ اس جگہ سے شروع ہوگا، وہاں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ایسے کرتے 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 دنیا کے اندر انسان پھیل جائیں گے. مطلب ابتدا ہوگی میدان محشر کی اس بیت المقدس کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں سے ابتدا ہوگی. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. حالت کیا ہوگی؟ سارے ننگے ہوں گے، کسی کے جسم میں کپڑا نہیں ہوگا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام سے دریافت فرمایا اللہ کے رسول اگر ایسی حالت ہوگی تو بڑی شرم آئے گی. سوال کیا. آپ علیہ السلام صحابہ کے سامنے پورا منظر پوچھتے تھے، قیامت کا، میدان محشر کا، پوری آخرت کا تعارف کرواتے تھے. تو ماں عائشہ نے سوال کر لیا اللہ کے رسول اگر ہم بغیر کپڑے کے ہوں گے میدان محشر میں تو بڑی شرم آئے گی. آپ نے فرمایا ہے عائشہ وہ حال ایسا ہوگا کہ انسان اپنے آگے والے کو تو کیا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ٹینشن میں ڈوبا ہوا ہوگا. آجو باجو دیکھے گا نہیں، وہ اتنا ٹینشن میں ہوگا کہ وہ کسی کی طرف التفات بھی نہیں کرے گا. یعنی ہر آدمی ٹینشن میں ہوگا، چھے جائے گی وہ دوسرے کا وہ بدن دے گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے میدان محشر میں. ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو جلوہ افروز ہوئے. اگلی صف کے اندر
تمام انبیاء موجود ہوں گے، سب سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے، سب سجدے میں، کیونکہ اللہ جلال میں ہوں گے، قہار جبار جلال میں ہوں گے۔ بڑے بڑے نبی جو ہے نا اس وقت میں روئیں گے، سب سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت میں پھر ساری مخلوق کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے۔ اب نام اعمال کیسے دیے جائیں گے؟ قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے۔ جیسے امتحان میں ایک ایک بچے کو پیپر دیتے ایگزام میں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ایک ایک آدمی کو پیپر دیں گے تو کتنے سال نکل جائیں گے۔ پوری مخلوق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی مخلوق، کتابوں میں لکھا ہے کہ 200 صفحے بنے گی، 200 صفحے، 80 صفحے اگلے والے نبیوں کی امتوں کی ہوگی اور 120 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی۔ 200 صفحے کھڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا سب کو رزلٹ تقسیم کرو، نتیجہ تقسیم کرو۔ فرشتے پھینکیں گے، ایسے ہاتھ میں نہیں دیں گے، پھینکیں گے۔ اس کا یہ منظر کھینچا ہے قرآن نے کہ جب وہ نام اعمال کو ایسے آسمان میں پھینکیں گے، ہواؤں میں، جس آدمی کا رزلٹ پر جس کا نام لکھا ہوگا وہ اڑتا اڑتا اس کے بعد جائے گا۔ اللہ کی قدرت کوئی محال نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اتنا لمبا چوڑا مجمع ہوگا، ایسے پھینکیں گے تو کیسے پہنچے گا؟ اللہ کی قدرت۔ یہ موبائل پہلے نہیں تھا ہمارے پاس میں، وہ گول گول ڈائل والا تھا وہ فون، تو اس وقت میں وہ وائر لگا ہوا ہے دیوار میں، تو تھوڑا سمجھ میں آتا تھا کہ وہ وائر لگا ہوا ہے، اس سے بات جاتی ہے بچپن میں۔ لیکن اس کے بعد میں جب یہ موبائل آ گیا تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ اس میں وائر بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، کنیکشن بھی نہیں ہے۔ تو ابھی یہ موبائل سے بات تو کتنا لمبے فاصلے میں پہنچ جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جب وہ نام اعمال کو پھینکیں گے تو اس ریزل کے اوپر جس آدمی کا نام لکھا ہوگا وہ اڑ کے اس کے پاس جائے گا، اڑتا ہوا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو آدمی جنتی ہوگا، ایمان والا ہوگا، اپنی زندگی کو دنیا میں رب چاہی بنا کے گزاری ہوگی، وہ اس ریزل کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے گا، سیدھے ہاتھ سے۔ اور جس آدمی نے نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اللہ کے احکام کو توڑ کے زندگی گزاری تھی، اس کا نام اعمال آئے گا نا تو وہ بائیں ہاتھ سے پکڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا منظر کھینچا ہے۔ اب کسی کے دل میں سوال ہوگا کہ بھائی ہم تو میچ کے بڑے شوقین ہیں، بڑے وہ کیچ پکڑنے کے بڑے ماہر ہیں، اگر وہ اڑتا ہوا آئے گا نا تو ہم تو سیدھا سے پکڑیں گے، دانے ہاتھ میں بھی آنے والا نا بائیں ہاتھ میں بھی، تو پھر کیا کریں گے؟ کودکا مار کے چھلانگ مار کے پکڑ لیں گے دانے ہاتھ میں۔ انسان ہے نا، انسان سوچتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ میدان محشر وہ دنیا نہیں ہے جس دنیا میں ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے، ٹوپی پہناتے تھے، چند روپیوں کے ذریعے انسانوں کو خرید لیتے تھے۔ غلط فیصلہ ہے اس کو صحیح کیسے کروانا ہے، آدمی اپنے دماغ سے کتنے پیترے بدلتا تھا۔ وہ مقام وہ نہیں ہوگا کہ آدمی کی عقل وہاں کام آئے۔ جس آدمی نے جیسا کیا اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں ایسا آئے گا۔ تم کتنی ہی کوشش کر لو کہ میں پوری زندگی نافرمانی کے ساتھ میں گزار کے آیا ہوں، لیکن نام اعمال تو دانے ہاتھ میں لوں گا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ میدان محشر میں جب نام اعمال ہر انسان کو دیا جائے گا، اسی وقت، حالانکہ حساب نہیں ہوا ہے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے، خالی تقسیم کیا ہے رزلٹ، نتیجہ، پوری زندگی کا رزلٹ تمہارا لو، تم پاس ہو کے پہلو۔ جس آدمی کے ہاتھ میں نام اعمال آئے گا اسی وقت انسان سمجھ جائے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ جس کا رزلٹ، جس کا نام اعمال اس کے دانے ہاتھ میں آ گیا، وہ سمجھ جائے گا کہ میں تو جنتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں آ گیا وہ اسی وقت واویلا شروع کر دے گا، حالانکہ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے دوسری صورت کے اندر اس کا منظر کھینچا ہے
کہ جب دانے ہاتھ میں اعمال آئے گا نا، نام اعمال رجل، جس آدمی کے حساب و کتاب ہوا نہیں ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ آپ جنتی ہے آپ جہنمی ہے، اس کے پہلے ہی وہ نام اعمال کو پڑھ کے میدان میں کودے گا، کودتا جائے گا، دیکھو دیکھو پاس ہو گیا، پاس ہو گیا، دیکھو میں پاس ہو گیا، ہاؤ بکرو کتابیا، ہاؤ بکرو کتابیا، ارے دیکھو دیکھو میں تو پاس ہو گیا، ابا دیکھو میں پاس ہو گیا، امی دیکھو میں پاس ہو گیا، پوری مخلوق میں گھوم گھوم کے سب کو دکھائے گا رزلٹ پاس ہو جانے کا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آیا ہے، ابھی تو عذاب شروع بھی نہیں ہوا ہے، حساب و کتاب شروع بھی نہیں ہوا ہے، اس کے پہلے ہی دنیا میں وہی واویلا شروع کر دے گا، ہائے میری کم بختی، میں اس رجل کو دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہ گیا، مجھے یہ دن کیوں دیکھنا پڑا، کاش کہ مجھے موت ختم کر دیتی۔ اللہ نے وہ کلمات کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ دانے ہاتھ والا آدمی کیا بولے گا خوشی کے مارے، اور بائیں ہاتھ والا ٹینشن میں کیا بولے گا، اللہ نے وہ الفاظ کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا مضمون تھا میدان محشر میں حاضری کا، اس کا منظر اللہ نے کچھ یہ صورت میں بیان کیا اور کچھ اگلے والی صورتوں میں بھی بیان کیا، میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ بہرحال ہم کو چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنی زندگی کو بنا لیں، ہم اپنی زندگی کو بنا لیں، زندگی تو گزرنے والی ہے۔ اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ بھئی زندگی کی مثال جو ہے نا وہ برف کی طرح ہے، برف، اس برف کو پگھلنا ہی ہے۔ اب اگر آدمی اس برف کو برتن میں رکھے گا تو پگھلنے کے بعد بھی وہ پانی کام آئے گا، اور آدمی اگر اس برف کو برتن میں نہیں رکھے گا تو پگھلنا تو ہے لیکن وہ سارا پانی ضائع ہو جائے گا۔ بس یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، زندگی تو گزرنی ہے، چاہے فقیر کی حالت میں ہو یا مالداری کی حالت میں ہو، چاہے بیماری کی حالت میں ہو کہ تندرستی کی حالت میں ہو، زندگی تو گزرنی ہے۔ لیکن وہ زندگی اس آدمی کے لیے نفع بخش ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ والی بنا کے گزاری، اللہ کے اوامر کو اپنی زندگی میں اس نے اپنایا اور زندگی گزاری، یہ گویا اس کی زندگی اس کے لیے ہمیشہ کا سکون کا سبب بنے گا۔ اور اگر اس نے زندگی تو گزاری نافرمانی کے ساتھ میں گزاری، دنیا میں بھی پریشان، اعمال پر جڑنے سے اور اللہ کے اوامر کو پورا کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب آخرت میں ملے گا، ایسا نہیں ہے، آخرت میں ملے گا وہ تو ہے، لیکن دنیا میں اللہ اس کی برکتیں دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی ایمان والا ہے، میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، تھرمامیٹر، ایک آدمی ایمان والا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، دیندار ہے، سنتوں کا پابند ہے، نوافل، قرآن، تسبیح، حقوق العباد، حقوق اللہ، سب کچھ کرتا ہے۔ آپ دیکھو 100 سال کی عمر ہو جانے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے جیسے ایمان والا۔ اور ایک آدمی نافرمان ہوتا ہے، کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، 40 سال کی عمر میں بوڑھا نظر آتا ہے۔ جیسے آپ گہروں کو دیکھ لو، کہ ہمارے گاؤں میں جو شیعہ ہے انہیں کو دیکھ لو، ہٹا کٹا جوان 25 سال کی عمر کا بچہ ہے، لیکن دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ 40-50 سال کا عمر کا ہے۔ ایمان کا نور اللہ نے انسان کے اوپر ڈالا ہے، اس لیے ہمیں اس آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو تیسرا مضمون، 2 مضمون ہو گئے، ایک مضمون تو قیامت کا تھا اور دوسرا مضمون تھا میدان محشر میں حاضری، اللہ نے اس کا منظر کھینچا۔ تیسرے نمبر پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو متنبع فرما رہے ہیں، اے میرے بندے دنیا میں حالات کا پلٹا تو ہے ہی، انسان ایک حالت پہ کبھی نہیں رہے گا، کبھی مالداری، کبھی فقیری، کبھی تندرست، کبھی بیمار، کبھی جوان، کبھی بوڑھا، کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی حالات میں، کبھی اچھے حالات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے حالات سے مت گھبرانا، حالات سے مت گھبرانا، ایک حالت میں انسان کبھی نہیں رہے گا۔
انسان پہ حالات آئیں گے. اگر کوئی انسان یوں کہے کہ میں ہمیشہ مالدار رہوں گا، وہ جھوٹا ہے ایک نمبر کا. اگر کوئی آدمی بولے کہ میں ہمیشہ غریب ہی غریب رہوں گا، یہ بھی جھوٹا ہے. اگر کوئی آدمی بولے میں ہمیشہ تندرست رہوں گا، یہ بھی جھوٹا ہے. حالات تو آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیسرا مضمون یہ بیان فرمایا کہ اے میرے بندے، حالات کا پلٹا تو آئے گا، لیکن تیرا کام یہ ہے کہ ہر حالت میں تو میری رضا کو تلاش کر. ہر حالت میں اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو مال کے نشے میں میری نافرمانی مت کرنا، اور اگر تو غریب ہے تو غربت میں میری نافرمانی مت کرنا، واویلا مت کرنا کہ سارے لوگوں کو مالدار بنایا، مجھ کو اکیلے کو غریب بنایا. نہیں، واویلا مت کرنا. گویا تیسرا مضمون یہ بیان فرمایا کہ حالات کا پلٹا تجھ پر آنے والا ہے، لیکن تیرا کام یہ ہے کہ تو ہمیشہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے. مالداری کی حالت میں اللہ کی اوامر کو پورا کرے گا، اللہ تیرے مال میں اور اضافہ کرے گا. غربت کی حالت میں اگر تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ غربت میں ایسا چین و سکون عطا فرمائے گا جیسا چین و سکون مالداروں کو گولی کے بغیر نہیں ملتا ہے. صحت اور تندرستی میں میری رسی کو تھامے رہنا، تیری صحت میں اور مزید بڑھوتری کروں گا. بیمار ہو گیا ہے، بیماری کی حالت میں واویلا مت کرنا، اس وقت بھی میرے اوامر کو پورا کرنا، میں تیری اس بیماری کو فرحت میں اور خوشی میں بدل دوں گا. یہ جو انسان پر حالات آتے ہیں، انسان پہ حالات وہ کیوں آتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. ایک آدمی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار. کبھی اس کو کوئی حالات نہیں آتے، اچھا خاصا ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، سب ہے، کبھی حالات نہیں آتے. اچانک موت سے پہلے اللہ اس کو ایک ایسی بیماری دے دیتے ہیں کہ اسی بیماری میں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور 2-3 مہینے کے بعد میں علاج کروانے کے باوجود آخری دم لے کے توڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ پوری زندگی میں جو گناہ کیے تھے اللہ اس کو بیماری دے کے اس کو صاف کر دیا. گویا حالات جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. حالات مانگنے نہیں ہے، بیماری کو مانگنا نہیں ہے، فقر کو مانگنا نہیں ہے، لیکن اگر آ جاوے تو خوشی خوشی اس کو برداشت کرنا ہے. یہ دین اتنا آسان ہے کہ مالداری میں بھی عمل کرو تو بھی وارے نیارے ہے. کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے، اس میں فقر کی حالت میں اگر عمل پکڑتا ہے تو بھی وارے نیارے ہے، چین و سکون کی زندگی اس کو نصیب ہو جائے گی. گویا تیسرا مضمون یہ تھا کہ حالات آنے والے ہیں، اس حالات میں ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. یہ 3 مضمون کے اوپر یہ سورت پوری ہو گئی. اس کے بعد میں ایک آگے سورت ہے سورہ بروج. بروج کس کو کہتے ہیں؟ یہ بروج اصل میں ہے آسمان میں 7 بڑے ستارے ہیں. میں اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے. بعض لوگوں کے تو اوپر سے ہی آئے گا. یہ سائنس والوں کی تحقیق ہے. یہ جو اداروں میں بچے پڑھتے ہیں وہ تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اس کی تشریح، لیکن عوام الناس نہیں سمجھے گی. میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ نے آسمان میں چند ستارے ایسے بنائے ہیں جو سورج سے بھی بڑے ہیں، سورج سے بھی بڑے، دکھتے چھوٹے چھوٹے. آپ رات کو دیکھو جب اندھیرا ہو جاتا ہے آسمان میں ٹمٹماتے ہیں، اس میں بہت سارے ستارے ایسے ہیں جو سورج سے بھی بڑے ہیں لیکن دکھتے سورج سے چھوٹے ہیں. تو یہ بروج جو ہے نا، بروج یہ اصل میں وہ ستاروں کو کہتے ہیں. اور اس سورت کا نام بروج کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کا تذکرہ فرمایا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والے ہیں. برجوں والے یعنی ستاروں والے ہیں. آسمان میں ستارے ہیں بڑے بڑے، سورج سے بھی بڑے بڑے، اللہ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ سورت کا نام سورہ بروج ہے. اچھا، اس سورت میں کیا مضامین ہیں؟ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ایک قصہ بیان فرمایا. بڑا زبردست قصہ ہے. وہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل سے بیان فرمایا. ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا، بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والا.
اور اس کا نام تھا یوسف ذو نواس. اس زمانے میں نام ہوتے تھے، کفاروں کے نام مسلمانوں کے جیسے ہوتے تھے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور یہ واقعہ جو ہے نا آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 70 سال پہلے کا ہے. یہ واقعہ، یہ جو قرآن نے بیان فرمایا، یہ واقعہ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، اس کے پہلے کا واقعہ ہے. ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا یوسف ذو نواس، بت پرست تھا. اس کا ایک رائٹ ہینڈ تھا مجوسی، جس کو ہم گجراتی بولتے ہیں جوتش، بھوشیہ وانی بتاتے ہیں، مستقبل ہاتھ دیکھ کے، اس کو کہتے ہیں نجومی. تو وہ نجومی جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا تھا. اچھا وہ کرتا کیا تھا، بادشاہ کو نا مستقبل کی باتیں بتاتا تھا. بادشاہ اب ایسے کرو، اب ایسا کرو، ایسا کرو، یعنی اس کا مشیر تھا، مشورہ دینے والا. ایک مرتبہ یہ جو نجومی تھا اس نے کہا کہ بادشاہ میں تو بڑی عمر کا ہو گیا ہوں، میرا انتقال کا وقت قریب ہے، تم مجھے کوئی ایک ہوشیار بچہ دو جس کو میں میرا سارا علم سکھا دوں، تاکہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد وہ بچہ تم کو مشورہ دے گا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ مشورے سے ایک بچہ طے کیا، ہوشیار بچہ، جس کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ ابن تعمیر اس کا نام ہے، اس بچے کا نام. اس بچے کو بادشاہ نے بلایا کہ دیکھ اب روزانہ تجھے اس نجومی کے پاس جانا ہے، اور اس کے پاس جو علم نجومی ہے، بھوشیہ وانی دکھانے کا جو علم ہے، وہ تجھے سیکھنا ہے، کیونکہ اس کی عمر ختم ہونے آئی ہے. اس کے مرنے سے پہلے پہلے سارا علم سیکھ لے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی سیٹ تجھے لینی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بچہ جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس طرف بادشاہ کا محل ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہاں بادشاہ کا محل ہے، اور یہ جو اس طرف دیوار ہے یہاں پر وہ نجومی کا ہے، کافی فاصلہ ہے بیچ میں، دور ہے. بیچ میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا. راہب اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے تھے، اور اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین چلتا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام تو بھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اب یہ بچہ محل میں سے نکلا تو راستے میں وہ راہب کا گھر پڑتا تھا، اور وہ راہب اللہ والا تھا، کیونکہ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب صحیح تھا، اس کا پیروکار تھا، یعنی یہ سمجھو کہ اس زمانے کا مفتی تھا وہ. اب وہ بچہ جو ہے یہ راہب کے پاس جائے، تھوڑی دیر بیٹھے تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی باتیں سکھاتا تھا. اس کو اچھی لگی بچے کو، باتیں اچھی ہیں، باتیں سنی. وہاں سننے کے بعد میں پھر وہ نجومی کے پاس جاتا تھا. اب وہ ظاہر بات ہے جب راہب کے پاس تھوڑا وقت بیٹھے کر پھر جائے گا تو دیر سے پہنچے گا، تو نجومی اس کو مارتا تھا، کیوں لیٹ آیا، تجھے یہ ٹائم پہ میں نے بلایا تھا، یہ ٹائم پہ تجھے آ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا، تو وہ مارتا تھا. اب وہاں اس کے پاس سے علم نجومی سیکھا. اب ظاہر بات ہے کہ جب لیٹ پہنچا ہے تو وہاں سیکھنے کے بعد محل میں لیٹ پہنچے گا، تو وہاں محل میں پہنچنے کے بعد بادشاہ اس کو مارتا تھا. یہ روزانہ کا معمول بن گیا. روزانہ کا محل میں سے نکلتا تھا، راہب کے پاس میں بیٹھتا تھا، پھر نجومی میں آتا تھا، پھر وہاں سے محل میں جاتا. روزانہ ڈانٹ پڑتی تھی، بادشاہ کی بھی ڈانٹ پڑتی تھی اور نجومی کی بھی ڈانٹ پڑتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ نجومی کے پاس سے محل کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ بالکل بیچ راستے میں ایک شیر کھڑا ہے. شیر کھڑا ہے اور لوگ پریشان ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہاں سے وہاں جانا ہے، جاوے کیسے، راستہ پار کیسے کرے، بیچ میں شیر کھڑا ہے. بچے نے دیکھا تو اسی وقت اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ میں عیسیٰ علیہ انہیں راہب کا دین بھی سیکھ رہا ہوں، میں نجومی کے پاس جا کے اس کا علم سیکھ رہا ہوں. اب مجھے تو پتہ نہیں کہ سچا دین کون سا ہے، جھوٹا دین کون سا ہے. اس نے دل میں دعا کی، ایک کنکر اٹھایا، اور کنکر اٹھانے کے بعد یوں کہا، یا اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب صحیح ہے تو میں یہ کنکر اس شیر کو ماروں تو شیر کو تو مار دے، اور اگر اس نجومی کا مذہب صحیح ہے تو میں کنکر ماروں تو شیر نہ مرے. یعنی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح مذہب کون سا ہے، اس کو معلوم کرنا ہے. تو اس نے دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اگر صحیح ہے تو اس کنکر کے ذریعے شیر کو مار دینا، اور اگر نجومی کا مذہب صحیح ہے تو اس کنکر کے ذریعے شیر کو مت مارنا. یہ دل میں دعا کی، ایک کنکر لے کے مارا. کتنی تعجب کی بات ہے، شیر ایک کنکر سے مر سکتا ہے؟
لیکن بات وہی ہے کہ اس کنکر کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. اب اس شیر کے اوپر کنکر مارا, وہ شیر مر گیا. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب صحیح تھا. فوراً اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ راہب جو مجھے دین سکھا رہا ہے وہ سچا دین ہے, اور وہ نجومی جو مجھے سکھا رہا ہے نا وہ جھوٹا دین ہے. اب وہ چاروں طرف لوگوں نے دیکھا شیر مر گیا, لوگ گئے آئے گئے, لیکن پورے گاؤں میں چرچا ہو گئی, بھئی یہ بچہ ہے نا کوئی عجیب چیز جانتا ہے. جیسے آج کل میں ہوتا ہے, کوئی آدمی کوئی نئی انوکھی چیز کرتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, بہت اللہ والا آدمی ہے. ارے بھائی اس سے کوئی ایسی نئی چیز, وہ کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آدمی میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی ہے, آدمی اعتقاد کر بیٹھتا ہے. تو لوگوں نے اعتقاد کر دیا بھائی یہ بچہ تو کوئی اللہ والا لگتا ہے, چلو اس کے پاس جاتے اپنی منتیں پوری کرواتے. ایک اندھا آدمی آیا, ارے بچے میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہے, مجھے اچھا کر دے, تو بہت بڑا جادوگر دکھتا ہے, تیرے پاس کوئی ایسا علم ہے. تو بچے کو موقع مل گیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا دین صحیح ہے تو کیوں نہ میں اس کی اشاعت کروں, تبلیغ کروں. تو اس نے شرط باندھ دی کہ ایک شرط ہے, میں تیری آنکھوں کو صحیح کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے, تجھے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننا پڑے, یعنی ایمان لانا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, میں قبول کرتا ہوں. چنانچہ اللہ کا نام پڑھ کے دم کیا اس کے آنکھوں پہ, صحیح ہو گیا, ایمان میں داخل ہو گیا. ایسے کوئی لولا آیا, لنگڑا آیا, سخت بیماری والا آیا, گاؤں میں جتنے بیمار لوگ تھے ایک ایک کر کے سب ڈاکٹر کے پاس آنے لگے, اور ڈاکٹر صاحب جو ہے سب کا علاج کرنے لگے, اور شرط ایک ہی کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر آنا پڑے گا. اب ظاہر بات ہے کہ اتنے سارے لوگ جب صحیح ہو جائیں گے تو یہ بات بادشاہ کو پہنچنے والی ہے. ہوتے ہوتے بات بادشاہ کو پہنچ گئی. سب سے پہلے بادشاہ کو غصہ آیا. غصہ کیوں آیا؟ بت پرست تھا وہ, کسی اور مذہب کے ماننے والے میرے ملک میں رہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. غصے ہو گیا. سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ وہ جو راہب تھا, راہب پادری, اس کو بلا کے قتل کر دیا. کیوں؟ غلط دین پھیلا رہا ہے, ایسا کر کے قتل کر دیا. پھر اس کے بعد میں جو ہے جتنے لوگ صحیح ہوئے تھے سب کو ایک ایک کو بلا کے سب کو قتل کر دیا. اس کے بعد میں بادشاہ نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کرو, کیونکہ اس کی وجہ سے سارا وبال پیدا ہوا ہے گھر میں, ملک میں. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ, اور پہاڑ کے اوپر لے جا کے ٹوچ پہ جا کے اس کو پھینک دو نیچے. چنانچہ ایک دستہ جو ہے بچے کو لے کے پہاڑ کے اوپر گیا. جیسے پہاڑ کے اوپر گیا اس بچے نے دل ہی دل میں دعا کیا, اللہ ہی میرے کو مارنے والے ہے, تو مجھے بچا لے. اسی وقت پہاڑ میں زلزلہ آیا. وہ جتنے فوج تھے, جتنے فوجی تھے جو لے کے آئے تھے, سارے کے سارے گر گئے, اور بچہ صحیح سالم نیچے اتر کے محل میں آ گیا. بادشاہ پریشان, بھائی کیا ہوا؟ وہ تو گئے جہنم رسید. بادشاہ اور غصے ہو گیا. اچھا ایک کام کرو, سمندر کے بیچوں بیچ اس کو لے جاؤ اور اس کو کیا کر دو, سمندر میں ڈبو دو. چنانچہ پھر سے فوجی لوگ لے کے گئے, کشتی میں بٹھا کے بیچ دریا میں لے کے گئے, اور جا کے وہاں اس کو ڈبانے والے تھے. پھر سے دعا کر دی, یا اللہ مجھے ڈبانے والے مجھے بچا لے. سمندر میں طغیانی آئی, کشتی الٹی ہو گئی, جتنے فوجی تھے سب ڈوب گئے, اور اسی کشتی میں بیٹھ کے وہ ریٹرن محل میں آ گیا, بچ گیا. جسے خدا رکھے اسے پہنچ سکے. ایک مقولہ بہت مشہور ہے, وہ جس کو خدا رکھے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. بادشاہ اور غصے ہو گیا, جتنی تدبیریں میں کر رہا ہوں ساری تدبیریں فیل, اب کیا کروں میں, اس کو قتل کرنا ہے, کیونکہ یہ زندہ رہے گا تو میرے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کا سچا دین پھیل جائے گا, اور میں نہیں چاہتا یہ کیسا ہو. اس بچے نے کیا کہا, بادشاہ میں تم کو ایک بات بتاؤں, اگر مجھے قتل کرنا ہے تو میں جو طریقہ بتاؤں اس طریقے سے تم مجھے قتل کرو تو میں مر جاؤں گا. اچھا بتا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ایک میدان میں سارے ملک والوں کو جمع کرو. طریقہ بتا رہا ہے قتل کرنے کا, کہ اگر مجھے مارنا ہے تیرا کوئی بھی طریقہ کارگر نہیں ہوگا, میں جو بتاؤں اس طرح میرے کو مار تو میں مر جاؤں گا. تو کیا طریقہ ہے؟ کہتے ایک میدان میں سارے گاؤں والوں کو جمع کرو, اور سب کے سامنے مجھے سولی پہ چڑھاؤ, اور سولی پہ چڑھانے کے بعد میں ایک تیر لو, تیر, اور تیر لے کے ایسا بولو بِاسْمِ ربی حاذل غلام, بِاسْمِ ربی حاذل غلام,
میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کے تیر مارتا ہوں. اس کا ترجمہ ہے. اب بادشاہ تو سمجھا نہیں کہ یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے. کہا کہ اگر اس طرح تو بولے کلمہ اور یہ کلمہ بول کے میرے کو تیر مارے تو میں مر جاؤں گا. اب بادشاہ تو بہت غصے میں بھرا ہوا تھا. کہتے نا کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے, عقل میں پردہ پڑ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اکثر غلط فیصلہ ہوتا ہے. یہ بادشاہ کے دل میں تو غصہ بھرا ہوا تھا کہ کسی طرح اس کو ختم کرنا ہے. چنانچہ سارے گاؤں والوں کو میدان میں جمع کیا, سولی پہ چڑھایا, اور سولی پہ چڑھانے کے بعد میں تیر لیا اور سب کے سامنے بول رہا ہے بِاسْمِ ربی حاضل غلام, ایسا بول کے تیر مارا. وہ تیر بچے کو لگا اور بچہ شہید ہو گیا, مر گیا. لیکن ہوا کیا, یہ منظر جب سارے گاؤں والوں نے دیکھا تو سب بیک وقت ایک آواز میں کہا ہم سب ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر. یعنی ایک دو آدمی ایمان میں داخل ہو رہے تھے, اس کو تو خطرہ تھا, یہ تو الٹا ہو گیا, پورا گاؤں مسلمان ہو گیا, پورا گاؤں. کیوں؟ یہ منظر دیکھا کہ اس کے جتنے بھی حربے تھے قتل کرنے کے کوئی کام نہیں آیا, لیکن ایک طریقہ اس بچی نے جو بتایا اس سے وہ شہید ہو گیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب صحیح ہے, ہم سب تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آتے ہیں. بادشاہ کو تو کیا تھا, ایک دو مسلمان ہوئے تھے, وہ ٹینشن میں اتنا بڑا بوال کھڑا کر دیا, اب تو پورا گاؤں مسلمان بن گیا, پورا گاؤں. تو بادشاہ نے اعلان کر دیا یہ پوری جو وادی ہے آگ سے بھرو, لکڑیاں جمع کرو, لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگاؤ. کتابوں میں لکھا ہے بڑی سخت آگ جلائی اس نے, لکڑیاں بہت ڈالی, اور لکڑیاں ڈالنے کے بعد میں آگ جلائی, اور آگ جلانے کے بعد میں وہ جو میدان تھا نا, وہ میدان وہ کیسا تھا, اس کی ایک شکل قرآن میں بتائی ہے. کہتے چاروں طرف ہے نا من بندی ہوئی تھی, من پاڑ بولتے ہیں گجرات میں, پاڑ جیسے وہ تالاب ہوتا ہے اور تالاب کے چاروں طرف گول گول وہ تھوڑا ٹیکرے جیسا بناتے ہیں, پاڑ بناتے ہیں, گجرات میں بولتے ہیں من, جس کو اردو بولتے ہیں من. ایسا من بنا ہوا تھا ایسا چاروں طرف, اور بیچ میں وہ میدان تھا. اس میں آگ جلائی گئی, اور آگ جلانے کے بعد میں بادشاہ اور اس کا پورا لشکر چاروں طرف بیٹھ گیا, ایسے چاروں طرف وہ پاڑ کے اوپر اور من کے اوپر بیٹھ گیا. بادشاہ نے حکم دیا ایک ایک کو پکڑ کے لاؤ, گاؤں میں سے جتنے لوگ ہیں سب کو پکڑ کے لاؤ. پکڑا, ایمان چھوڑتا ہے نہیں, اٹھا کے پھینک دیا. دوسرے کو بلایا, ایمان چھوڑتا ہے نہیں, پھینک دیا. ایسے کرتے کرتے جتنے ایمان والے تھے سارے ایمان والوں کو اس بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا. کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 12,000 کا وہ مجمع تھا, 12,000 آدمیوں کو اس نے آگ میں ڈال دیا, صرف اس بنیاد پر کہ یہ سارے اللہ پر ایمان لانے والے تھے. چنانچہ ایسے ایک ایک کرتے سب کو ڈال دیا, ڈالتے رہا. اخیر میں ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا. جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو عورت تھوڑی ڈگمگا گئی, یار میں اگر گروں گی تو میرے بچے کا کیا ہوگا, ڈر لگا اس کو. بس وہ ایمان چھوڑنے والی تھی, اللہ نے اس بچی کو گویائی دی, کہا کہ امی جان میری فکر مت کرو, میری وجہ سے اپنے ایمان کو خراب مت کرو, اللہ تمہیں بھی پالے گا مجھے بھی پالے گا. ہمت آئی, چنانچہ وہ بچی کے ساتھ میں ہی اس آگ میں کود گئی. یہ پورے گاؤں کے اندر جتنے ایمان والے تھے سارے ایمان والوں کو ایک ایک کو پکڑ کے اس آگ میں ڈالا ہے, اور آگ میں ڈالنے کے بعد میں سب کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد میں کتاب میں اس کا منظر کھینچا ہے کہ جب یہ سب کو ختم کر چکا, اس آگ کے اندر تھوڑی مزید بڑھوتری ہو گئی, اور آگ بڑھ گئی, اور اتنی بڑھ گئی کہ اس ملک میں جتنے لوگ تھے, جتنے سپاہی تھے, جتنے فوجی تھے, سب کو جلا دیا. لیکن یہ بادشاہ بچ گیا, یہ یوسف ذوالنواح جو ہے وہ بچ گیا اور بھاگ کے اس ملک میں سے چلا گیا. اب یہاں پر ایک قصہ پورا ہو گیا. قرآن میں اللہ نے جو قصہ بیان فرمایا ہے وہ قصہ یہی تک ہے کہ گاؤں والے سب خلاص ہو گئے اللہ کی بنیاد پر, اور اس کے عذاب میں اللہ نے سارے گاؤں والوں کو جلا دیا, اور بادشاہ جو نا وہاں سے چلا گیا. اب بادشاہ چلا گیا آگے, تو آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ سورہ فیل میں آئے گا. الم تر کیف فعل ربک جو ہے سورت, اس سورت میں انشاءاللہ اس کا پارٹ نمبر 2
یعنی پہلا حصہ ختم ہو گیا، یہ بادشاہ یہاں سے بھاگ کے چلا گیا، پھر آگے کیا ہوا؟ تو اس کا آگے والا جو واقعہ نا وہ انشاءاللہ سورہ فیل میں آئے گا، انشاءاللہ میں وہاں پر بیان کروں گا۔ بہرحال یہ پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قصہ بیان فرمایا۔ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والے بندو، اگر ایمان لانے کی وجہ سے تم پر کوئی بھی حالات آوے، کیسے بھی حالات آوے، ایمان کو مت چھوڑنا۔ آج پوری دنیا میں جو آگ لگی ہے نا، اسی کی تو لگی ہے۔ ایمان والوں کو ستایا کیوں جا رہا ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ مسجدوں میں بند کر روکا کیوں جا رہا ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان والوں میں جو چاروں طرف سے جو حملے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ سورہ بروج میں جو واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت آنے والے انسانوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں، اے میرے بندو، میرے نام پہ اگر قربان ہو جانے کا موقع ہے تو قربان ہو جانا، لیکن اپنے کلمے کو مت چھوڑنا۔ چنانچہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں کتنا اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حالات کیسے بھی آئے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ حالات تو آئیں گے چلے جائیں گے، آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن ہم اپنے ایمان جو ہے نا، اس میں ہمارے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہیں آنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، بہت پریشان، بیمار ہو گیا یا کاروبار میں حالات آئے، یعنی نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، تو کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے یار یہ ایسا کیسا ہو گیا، اب تو میرے کو لگتا ہے خودکشی کر لوں میں۔ آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں، اس سے اچھا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک راحت کا سامان مہیا فرمایا کہ اے میرے بندے، تجھ پر جیسے بھی حالات آوے، یہاں تک کہ اگر تیرے ہاتھ میں انگارے رکھنے کا موقع آوے تو بھی ایمان کو مت چھوڑنا۔ چند دن کی تکلیفیں ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک میں جتنے قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ صرف ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خالی سنا اور کانوں کو اچھا لگا اور اس کو یاد رکھا، نہیں، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قصے سے ہم عبرت لینے والے بن جائیں۔ بس اسی کے اوپر یہ صورت پوری ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے اور نیک عمل کے ساتھ میں رکھے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بالکل اخیر ایام چل رہے ہیں، دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا، آخری عشرہ بچا ہے، ہم اس کی قدر کر لیں۔ گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں تھے، آج بیچارے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، منو مٹی میں دفن ہو گئے، ایک ایک سبحان اللہ کہنے کی محتاج ہو گئے۔ ہم وہ منظر سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ میرا کیا ہوگا۔ ایک رمضان مجھے ایکسٹرا ملا ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ اس لیے جو وقت ملے قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، تسبیحات میں، صدقہ خیرات میں، کسی مسلمانے کی یا کسی انسانیت کی ہیلپ کرنے میں اپنی زندگی کو لگا دے رہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور پہ نوافل کا بہت اہتمام کرے۔ غفلت ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح ہم گہرے رمضان میں عبادت کرتے تھے وہی عبادت رمضان میں کرتے ہیں، کوئی مزید بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے۔ جو لوگ رمضان کے علاوہ میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے رمضان میں بھی کرتے ہیں، بس تھوڑا بڑھا دیا، نہیں، رمضان میں بہت بڑھانا چاہیے۔ نوافل ہم رمضان کے گہرے رمضان میں نہیں پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نوافل کا ثواب جو ہے نا فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو رمضان میں ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس رمضان کے بچے کچھ دن رہ گئے، اس میں جتنا ہو سکے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لے اور اپنی آخرت کو بنا لے۔ اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔